اگر ہم کسی بھی ریلیجن کو دیکھیں، ہم اسلام کے ساتھ ساتھ کرسچینٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جوئزم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ہندوازم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیا ایسی وجہ آپ کو ایسا لگتی ہے کہ جتنے بھی ریلیجن ہیں، لوگ جو ہیں، آج کا جو انسان ہے 2021 کا جو نوجوان ہے، وہ اپنے ریلیجن سے ہٹ کر دور جا رہا ہے، دوری اختیار کر رہا ہے اور کوسچنز ریز کر رہا ہے؟ آپ نے بھی جتنی ریڈنگ کی ہے، ریسرچ کی ہے، کیا آپ کو وجہ کیا نظر آ رہی ہے آج کے جو بیہیویئر ہے آج کے انسان کا؟ اس میں وجہ جو ہے نا وہ آپ نے پہلے سوال میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے. وہ اصل میں ہر انسان کو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال دیا ہوا ہے کہ میں ادھر کیوں آیا ہوں. جو زندگی کا فلسفہ ہے نا اصل میں وہ انیٹلی انگرائنڈ ہے ہمارے اندر. اب جوڈائزم ہو یا کرسچینٹی ہو، اسلام ہو یا ایتھیزم ہو، سیکولرزم ہو، لبرلزم ہو، لیفٹ ہو یا رائٹ ہو، ایوری بڈی ڈیپلی اندر سے ایک اپنی اس آواز کو دبا نہیں سکتا. آپ خالی ان مذاہب کے پاس، یہ تو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں ہمارے پاس. اب تو 5000 سال سے ہم جوڈائزم کو دیکھ رہے ہیں، توریت کو دیکھ رہے ہیں، تقریباً 2500 سال سے کرسچینٹی کو دیکھ رہے ہیں، 1400 سال سے اسلام قرآن کو دیکھ رہے ہیں. اس سے پچھلے 16000 سال پہلے کی بھی ٹیکسٹ ہیں ہمارے پاس. وہ بھی اسی طریقے سے آسمان کو ہی دیکھ رہے تھے کہ اوپر کیسے جایا جائے، کیونکہ اصل میں جو ساری کی ساری نشانیاں انسان کو تو ستاتی ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں ہیں. سو ہر کوئی یہ حضرت آدم سے، جیسے حضرت آدم نیچے آئے ہیں نا، تب سے ان کو وہ جو جدائی کی طرف، نہیں حضرت آدم کو تو کوئی کیوریوسٹی نہیں تھی نا، کیونکہ وہ تو عام بندے کو، یا میں بتاتا ہوں نا آپ کو، وہیں سے بتا رہا ہوں. حضرت آدم کو جو جدائی کی طرف تھی وہ ہمیں ترکے میں ملی ہے. تو ہر انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے کہ میں یہ اتنا بڑا معاملہ کیا چل رہا ہے ہمارے ساتھ. آج تک جتنے بھی آپ پرانی سیولائزیشن اٹھائیں تو آپ کو سب کی سب سیولائزیشن میں پرائمری کامن نشانی ملے گی کہ وہ آسمان کی طرف رخ کرنے کی کوششوں میں تھے. آج سے 1000 سال بعد ہمارے بارے میں جب تحریریں لکھی جائیں گی تو ہوگا کہ ایلان مسک ان میں سے تھا جو مارس تک جا رہا تھا، ناسا جو تھا وہ چاند تک اور مارس کے روور مشنز کر رہا تھا. ہم سومیرینز کے بارے میں بھی یہ جانتے ہیں، جو سمرا کی تہذیب ہے وہ بھی آسمان کی طرف ہی رخ کیے ہوئے تھے. مائنز کے بارے میں بھی یہی جانتے ہیں. سو اصلی سوال وہیں پہ آتا ہے کہ یہ باہر نکلنے کی کوشش کیوں ہے. وہ اسی سوال کو ڈھونڈنے کے لیے ہے کہ یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں بڑا زبردست آنسر دیا ہوا ہے کہ تم اپنی مرضی سے ادھر آئے ہوئے ہو، میں نے یہ امانت سب کو دی تھی، تم نے خود کہا تھا ہم لیں گے، ہم پورا بوجھا اٹھائیں گے اور پورا کامیابی سے وہ والی امانت کا پورا حق ادا کر کے دکھائیں گے آپ کو. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا فلسفہ بتایا کہ دا ہول اسپیکٹرم آف لائف ہے کیا، ہاؤ ڈیڈ اٹ اسٹارٹ. اور انسانوں نے یہ اسٹارٹ کیا اور پھر نیچے آیا. اور اسی لیے اس کی جو ہے نا، جو حضرت آدم کی جو پرائمری پروجنی ہیں، جو جنت کی مخلوق میں اور آپ ہم سب جنت کی مخلوق ہیں، اس لیے تو اتنی خواہشیں آتی ہیں ہمارے اندر سے. جس انسان کی جو خواہش بھی اٹھائیں گی تو صاف سمجھ آ جائے گی کہ وہ شہزادہ یا شہزادی ہے، اپنی ریاست واپس چاہ رہا ہے، اپنی رعایا واپس چاہ رہا ہے. آپ دنیا کی جتنی ایجادات دیکھیں، سب کی سب ایجادات کے پیچھے ہمیں تو یہی نہیں بتایا گیا یا ہم یہی نہیں سیکھتے یا پڑھتے کہ جو نفس ہے، خواہش بیسیکلی نفس کا نام ہے، اور دنیا پہ اگر رہنا ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہے کہ بھی نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے. جی ہاں، تو وہ جو نفس ہے نا، وہ نفس اصل میں ایک انڈیکیٹو ٹو ویئر وی آر فرام ہے نا. آپ کو یہ پتا ہونا کہ آپ کہاں سے آئیں تو پتا چل جاتا ہے کہاں جانا آپ نے. سو وہ جو نفس ہے وہ اصل میں جنت میں پوری طرح سیٹسفائی ہوگا. یہی تو ٹیسٹ تھا کہ دنیا میں آپ نے اپنی عاجزی جو دکھانی ہو اس لیے تاکہ تم جنت کو یا اپنی اس ریت کو جو وہاں پہ ملنی ہے اس کے اہل تو ہو جاؤ. اور یہی امانت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا اصل بھی وہ ہے اور ہم نے جانا بھی وہاں ہے، پھر بھی ہمیں دنیا میں ہی دل لگتا ہے، دنیا پسند ہے، اور کوئی انسان یہاں سے جانا نہیں چاہتا. دنیا کسی کو پسند نہیں. آپ غور سے سمجھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں ہم جو بھی ایجادات کر رہے ہیں وہ دنیا کی کیمسٹری کے اگینسٹ کر رہے ہیں. ہم دنیا تو کسی بھی معاملے کے اوپر ہر چیز کے اندر اپنے خاتمے کی طرف روا ہے نا. آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، کوئی چیز اٹھائیں گے تو یہ اپنی ڈسٹرکشن کی طرف، اپنی اینڈ کی طرف. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ اینڈ. ہر انسان کو وہ ایٹرنل لائف چاہیے، وہ ایٹرنٹی چاہیے، چاہے وہ اپنی کسی خواہش کی ہو یا اپنی ہو، اپنی جان کی ہو، اپنے اہل و عیال کی ہو. سو ہر انسان کو اصل میں جو تڑپ ہے وہ اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ یہ کہ موت ہے کیوں، یہ خاتمہ کیوں ہے.
یہ جو سوال ہے نا، یہی تو سب سے بڑی نشانی ہے کہ تمام انسان چاہے برازیل میں ہوں، چاہے چائنا میں ہوں، سائبیریا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ازل سے ہوں یا آج کے ہوں، سب ایراز میں ایک جو کامنالٹی وہ یہ کہ میں نے مرنا نہیں ہے. یہ خواہش کیوں آ رہی ہے؟ یہ تو دنیا تو ہر چیز کو مار رہی ہے، اپنے آپ کو بھی خاتمے کی طرف جا رہی ہے، کائنات کی ہر چیز ٹورڈز دی اینڈ موو کر رہی ہے. اس کے لیے اسلام کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو کامن سینس کی بات تھی کہ ٹورڈز دا ڈسٹرکشن موومنٹ جو ہے وہ ہمیں اس لیے پسند نہیں آ رہی بیکاز وی ور میڈ ٹو بی ایٹرنل، وی آر ایٹرنل، آور فادر واز ایٹرنل، ہی واز گیون دس پروجیکٹ. اور یہ کانٹریکٹ ہمارے ابا جی کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیچے پورا کرنے کے لیے دیا. اور میں اور آپ اس کانٹریکٹ کو، ہمارے پاس تو ریٹن میں ہے نا اب تو کانٹریکٹ، 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ ہے ہمارے پاس. ہم بس ہو گئے ہیں کہ نہیں وہ ابا جی کے ساتھ ہوا ہوا کانٹریکٹ ہم نے نہیں نبھانا. اتنی سی بات ہے کہ 50-60 سال کی عمر ہے میری اور آپ کی، 70 سال کر لیں. اس کے بعد جو 7 ارب سال کی عمر ہے جس کے لیے میری ساری تگ و دو ہے ادھر، ٹھیک ہے، اس کو میں انڈرمائن کر رہا ہوں. دس از اے بگر پرابلم جو کہ انسانوں کو آ رہی ہے. اس کی وجہ سے ڈسوننس آتی ہے، کوئی لیفٹ پہ چلا جاتا ہے، کوئی رائٹ پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ بیچ میں یہی بات تڑپا رہی ہوتی ہے کہ who's got the right answer, who's got the truth. حق کس کے پاس ہے، چاہے وہ لبرل ہو، چاہے وہ کنزرویٹو ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ سیکولر ہو. اچھا، میں جب ٹریول کرتی ہوں اور آپ بھی جب ٹریول کرتے ہیں تو ہم مختلف لوگوں سے، ہم مختلف قوموں سے ملتے ہیں، مختلف زبانوں سے ملتے ہیں، مختلف لباس سے ملاقات ہوتی ہے. تو میرا جب ٹریول کرنا جب بھی ہوتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہوں، میں دیکھتی ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے کسی سے گفتگو کر کے کہ اس کی کیا تھنکنگ ہے یا کیا سوچ رہا ہے. اسی طرح میرا ایک بار ملیشیا جانا ہوا اور وہاں پہ آئی تھنک کوئی جیپنیز ٹیمپل وچ از ویری فیمس، اور وہاں پہ انہوں نے سارا اپنا ایک کلچر دکھایا ہوا. آپ بیسیکلی پہاڑ پر آپ چلتے جاتے ہیں اور وہ اپنا سارا ایک وہ راؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی کیا سارا سلسلہ ان کا کلچر کیا ہے. تو اس میں جو چیز میں نے آبزرو کی کہ وہ ساری جو انہوں نے مختلف پکچرز وہاں پر بنائی ہوئی تھی وہ ساری کنیکٹ کر رہی تھی کہ انسان زمین پر ہے اور گاڈ اوپر ہے، خدا اوپر ہے، اور جو زندگی ہے وہ کیسے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے، اور آخرت کا کانسیپٹ. تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ جب دنیا کے کتنے سارے ریلیجن جو ہیں وہ ایک ڈیوائن فورس کو مانتے ہیں اور خدا کو مانتے ہیں کہ اوپر کوئی طاقت ہے، جو کہ آپ نے بات کی کہ آسمانوں کی تہذیب، آسمانوں کا نظام، زندگی کا فلسفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ، اٹس این آنر. بڑا زبردست کوشچن ہے جی کہ زندگی کا کیا فلسفہ ہے، بیکاز اٹ آل ڈیپینڈز آن دا فلاسفی آف لائف. جو فلسفہ آپ کے پاس ہوتا ہے نا، اٹ ڈیفائنز ایوری تھنگ، یور ویلیوز، وٹ یو ڈو ان لائف اینڈ ایوری تھنگ. تو اٹس ویری امپورٹینٹ کہ ایٹ لیسٹ آپ کو زندگی کا فلسفہ پتا ہو. اب ہر ایک کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. بٹ ایز فار ایز اسلام از کنسرن، اسلام نے اس کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کیا کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ویریلی وی ہیو کریٹڈ لائف اینڈ ڈیتھ تاکہ ہم تم لوگ کو ٹیسٹ کر سکیں کہ وچ ون آف یو از بیسٹ ان